صبا تم نوکری کیوں نہیں کر لیتی؟ راشدہ آپی نے باتوں کے درمیان اچانک کہا تو صبا ایک لمحے کے لیے چپ سی ہو گئی، پھر بے بسی سے بولی، آپ جانتی تو ہیں میری مجبوری۔ راشدہ آپی میں تو خود نوکری کر کے وہاج کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں، مگر کیا؟ مگر علی نے میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال رکھی ہیں، اسے کہاں چھوڑوں؟ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، نہ تو سسرال میں کوئی ایسا قابل اعتماد گھر ہے اور نہ ہی میکے میں بھابیاں میرے بچے کی چند گھنٹے کی نگہداشت کا ذمہ لے سکتی ہیں۔ 1.5 سال کے بچے کو تو اسکول میں بھی نہیں داخل کرایا جا سکتا۔ صبا نے بے بس لہجے میں اپنی مجبوری کو بیان کیا تو راشدہ آپی بھی تائید میں سر ہلانے لگیں، لیکن پھر اچانک کچھ سوچ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تم اسے کسی چائلڈ کیئر سینٹر میں بھی داخل کرا سکتی ہو۔ کیا مطلب؟ صبا متعجب سی ہو کر ان کا منہ تکنے لگی۔ راشدہ آپی پرجوش لہجے میں بولی، ہاں صبا، آج کل تو جگہ جگہ بیبی کیئر سینٹر کھل گئے ہیں، بہت آسانیاں ہو گئی ہیں۔ تم مزے سے کسی بھی سینٹر میں جو گھر کے قریب ہو علی کو چھوڑ سکتی ہو، پھر تم اپنی جاب پر چلی جانا، واپسی میں اسے لے لینا۔ وہ لوگ بچے کا بہت خیال رکھتے ہیں، بالکل ماں کی طرح۔ حیرت کی بات ہے، مجھے نہیں اس بارے میں کوئی علم۔ یہ تو میں نے سنا ہے کہ بیرون ملک لوگوں کو اس طرح کی سہولیات میسر ہیں، مگر پاکستان میں بھی چائلڈ کیئر سینٹر کھل گئے ہیں، مجھے علم نہ تھا۔ یہ میرے لیے نئی خبر ہے۔ صبا نے اپنی لا علمی کا اعتراف کیا۔ ارے بھائی، ہمارا ملک بھی اب دیگر ممالک کی صف میں آتا جا رہا ہے، لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے۔ اب نہ صرف چائلڈ کیئر سینٹر بلکہ اولڈ ہومز بھی کافی تعداد میں قائم کیے جا رہے ہیں۔ صرف ایک تنخواہ میں گزر کرنا بہت مشکل بات ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ تم صرف میاں کی تنخواہ میں گھر کس طرح چلا لیتی ہو۔ میں تو فواد کی تنخواہ میں جب تک اپنی سیلری شامل نہ کروں اخراجات کنٹرول میں ہی نہیں آتے۔ یہ تو میرا ہی دل جانتا ہے کہ کس طرح گھر کا خرچ بنتا ہے، 1000 بار دل مارنا پڑتا ہے، 1000 بار اپنی ضرورتیں روکنی پڑتی ہیں۔ صبا نے ایک گہری سانس لی۔ اسے خود ترسی کی اس کیفیت میں مبتلا کر کے راشدہ بھاجی تو اپنے گھر چلی گئیں، مگر سوچ کا ایک نیا چراغ جلا گئی۔ میں ٹھیک ٹھاک پیسے کما رہا ہوں، پھر بھلا تمہیں نوکری کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہاج نے غور سے صبا کی طرف دیکھا۔ اتنی مہنگائی کے دور میں ایک آدمی کی کمائی میں گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو میری ہی ہمت تھی جو اتنے دنوں سے گھر چلا رہی تھی، مگر اب بہت مشکل ہے۔ صبا نے بہت سوچتے ہوئے جوابات میں سے ایک جواب دیا۔ کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا، اپنے اخراجات کنٹرول کر لو، ضروریات کم کرو، گزر ہو ہی جائے گی۔ وہاج کا لہجہ مستحکم تھا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے وہاج، وقت کے تقاضوں کو نہ سمجھنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مجھے اپنے اور اپنے بچوں کی خاطر گھر سے باہر قدم نکالنا ہوگا۔ یوں بھی میں نے اتنے سارے کورسز کیے ہوئے ہیں، وہ آخر کس دن کام آئیں گے؟ میری دوست کا بیوٹی پارلر ہے، اسے میں بطور بیوٹیشین جوائن کر سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ راشدہ آپی جس اسکول میں پڑھاتی ہیں وہاں بھی جاب مل سکتی ہے۔ میں نے فرسٹ ڈویژن میں BSc کیا ہوا ہے۔ آپ پلیز میرے راستے کی رکاوٹ نہ بنیں، مجھے اپنے بچے کا مستقبل بنانا ہے۔ آپ کے ساتھ مل کر اچھے دنوں کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ ایک جذباتی سی تقریر کر کے وہ خاموش ہو گئی تاکہ وہاج کے رد عمل کا اندازہ کر سکے۔ اس کی خواہش کے مطابق وہاج تھوڑا نرم پڑے مگر زیادہ نہیں۔ دیکھو، میں رکاوٹیں نہیں ڈال رہا، میں عورتوں کے کام کرنے کے حق میں ہوں اور تمہیں زبردستی گھر میں باندھ کر نہیں بٹھاؤں گا۔ مگر ہر مسئلے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ اس مسئلے کا اچھا پہلو تم نے بتایا ہے۔ بے شک تمہاری جاب سے ہم علی کے مستقبل کے لیے کچھ پس انداز کر سکتے ہیں، جو میری اکیلی تنخواہ سے ممکن نہیں ہے، مگر علی کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے، اسے کہاں چھوڑو گی تم؟ کون دیکھ بھال کرے گا اس کی؟ راشدہ آپی بتا رہی تھی کہ جگہ جگہ چائلڈ کیئر سینٹر کھل گئے ہیں، علی کو میں جاتے ہوئے وہاں چھوڑ دیا کروں گی اور آتے وقت لے لیا کروں گی۔ وہاں ٹرینڈ خواتین ہوتی ہیں، دیگر ہم عمر بچے ہوں گے، علی کا بھی تھوڑا ماحول چینج ہوگا، ماں باپ سے الگ رہنے سے خود اعتمادی پیدا ہوگی اس کے اندر، اسے خود سے جدا کر کے تم اس پر ظلم کرو گی صبا؟ وہاج نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کتابی باتیں نہ کریں آپ، بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کو بورڈنگ ہاؤس اور ہاسٹلز وغیرہ میں بھیجتے ہیں یا نہیں، اور وہ بچے بالکل نارمل رہتے ہیں بلکہ کارنامے انجام دیتے رہتے ہیں۔ اور کچھ عرصے بعد علی کو اسکول بھی تو جانا ہوگا، ہم سمجھ لیں گے کہ اس کے اسکول کا وقت تھوڑا لمبا ہے۔ چلو یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لو، وہاج نے تھکے تھکے انداز میں کہا تو صبا پھول کی طرح کھل اٹھی۔ تھینک یو سو مچ وہاج، مجھے یقین تھا کہ آپ میری بات سمجھ جائیں گے، اور یہ سب کچھ میں آپ کے، علی کے اور گھر کے لیے ہی تو کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے علی کو بڑا آدمی بنانا ہے
اور اس خواب کی تعبیر پانے کے لیے کچھ قربانیاں تو دینی ہی پڑیں گی۔ وہاج نے اس کی بات سمجھے بغیر بے دہانی کے عالم میں اس کی تائید کی اور قریب پڑا اخبار اٹھا لیا۔ راشدہ آپی نے اگلے ہی دن صبا کو اس چائلڈ کیئر سینٹر کا پتہ دیا جو ان کے علاقے میں ہی تھا۔ انہیں ساتھ لے کر صبا جب وہاں پہنچی تو 1 سال کی عمر سے لے کر 5 سال کی عمر تک کے بچے خاصی تعداد میں موجود تھے۔ ایک فیشنیبل اور خوش اخلاق سی خاتون نے استقبال کیا اور اسے ادارے کے قواعد و ضوابط کے بارے میں بتایا۔ کچھ بچے ہوم ورک کر رہے تھے، کچھ کھیل رہے تھے اور کچھ جو نیو ایڈمیشن تھے چلا چلا کر رو رہے تھے، جنہیں نوجوان اور ٹرینڈ لڑکیاں بڑی ہنرمندی سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ صبا وہاں کا ماحول دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ کچھ راشدہ آپی کی جادو اثر باتوں کا کمال تھا کہ اس نے علی کے لیے مذکورہ بیبی کیئر سینٹر کا انتخاب کیا تھا۔ زندگی کا ایک نیا رخ صبا کے سامنے تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی ملازمت نہ کی تھی، اس مقصد کے لیے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ شادی سے پہلے تو بس گھر سے کالج اور کالج سے گھر تک ہی محدود تھی۔ اس کی شاپنگ بھی عموماً امی ہی کرتی تھیں۔ شادی کے بعد بھی شاپنگ کی ذمہ داری وہاج نے اٹھا لی تھی، یا کبھی کبھار دونوں اکٹھے بازار چلے جاتے تھے، مگر اب نوکریوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑی تو دن میں تارے نظر آ گئے۔ انگلش میڈیم پرائیویٹ اسکولوں میں جہاں وہ سمجھتی تھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، وہاں انٹرویو تو نہایت زوردار اور مروب کن طریقے سے لیا جاتا، مگر رزلٹ یا تو مایوس کن ہوتا یا پھر سیلری اتنی کم ہوتی کہ وہ خود انکار کر دیتی۔ ہر جگہ تجربہ مانگا جاتا تھا اور تجربے کے نام پر اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ آخر کار راشدہ آپی نے اس معاملے میں بھی مدد کی اور انہوں نے اپنے ہی اسکول میں کسی نہ کسی طرح اسے فزکس پڑھانے کے لیے لگوا دیا۔ حالانکہ ان کے اسکول میں جاب حاصل کرنا بہت مشکل کام تھا اور شروع میں تو ان لوگوں نے یکسر انکار کر دیا تھا۔ اگرچہ کہنے کو یہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا، مگر یہاں تنخواہ اچھی دی جاتی تھی اور تجربہ کار لڑکیوں کو ہی ملازمت دی جاتی تھی۔ راشدہ آپی کے تعلقات نہ ہوتے تو اپنے طور پر تو صبا یہاں ملازمت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ صبا کو اسکول کی ایوننگ شفٹ میں ملازمت ملی تھی۔ شروع میں تو یہ ایوننگ شفٹ کوئی مسئلہ نہ بنی، بلکہ اس سے صبا کو کافی سہولت رہتی۔ وہ اپنا کھانا آرام سے تیار کر لیتی تھی، گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتی، پھر علی کو بیبی کیئر سینٹر چھوڑتے ہوئے اسکول کی راہ چنتی۔ واپسی میں پہلے علی کو لیتی اور پھر گھر آتی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب علی اسکول جانے لگا تو یہ ایوننگ شفٹ صبا کو بہت کھلنے لگی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ میں مارننگ شفٹ میں ہوتی تو علی مجھ سے صرف 4 یا 5 گھنٹے دور رہتا، بیبی کیئر سینٹر کا خرچ بھی بچتا اور بچے کو ماں کی توجہ بھی ملتی اور بچے کو ماں کی جدائی بھی برداشت نہ کرنی پڑتی۔ اس نے ایک دن راشدہ آپی سے ذکر کیا تو انہوں نے اسے ڈانٹ دیا، بیکار کی باتیں نہ کرو، صبح کی شفٹ میں ٹیچرز 2 بجے تک اپنے گھر پہنچتی ہیں اور علی کی چھٹی ہوتی ہے 12 بجے۔ گاڑی والا اسے 12:30 بجے گھر پہنچاتا تو وہ کہاں رہتا اتنی دیر؟ تمہارے لیے تو مارننگ شفٹ مسئلہ بن جاتی، ایوننگ میں یہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں نے سوچا تھا کہ اگر صبح میں مجھے کسی اسکول میں جاب مل گئی تو 2-3 گھنٹے میں زارا کے پارلر میں دے دیا کروں گی۔ صبا نے کہا، ارے بہنا تم انسان ہو، کچھ دیر آرام کے لیے بھی رکھو، گھر کے بھی دیگر کام ہوتے ہیں۔ اب ایسا بھی کیا کہ عورت خود کو مشین بنا لے؟ میرا خیال ہے کہ عورت کے لیے ایک نوکری کرنا ہی بہت بڑا امتحان ہے، اور پھر یہاں تمہیں ٹھیک ٹھاک تنخواہ مل ہی رہی ہے۔ زارا 2-3 گھنٹے کے زیادہ سے زیادہ 1000 روپے دے دے گی، تو اتنے سے پیسوں کے لیے اپنی صحت کو خطرے میں کیوں ڈال رہی ہو؟ کوئی ضرورت نہیں 2 جگہ جاب کرنے کی۔ راشدہ آپی نے سمجھایا تو صبا نے خاموشی اختیار کر لی۔ زندگی اس نئے روٹین کی عادی ہو گئی۔ پرائیویٹ اسکول والے جتنی تنخواہ دیتے تھے اس سے کہیں زیادہ کام لیتے تھے۔ وہ اکثر کام گھر لے آتی اور رات گئے تک کبھی کاپیاں چیک کر رہی ہوتی تو کبھی چارٹس بنا رہی ہوتی۔ وہاج سے بھی تعلق بس رسمی سا رہ گیا تھا، کبھی کبھی تو ان دونوں میں رسمی سی بات چیت کی بھی نوبت نہ آتی اور وہاج بس اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتے کرتے سو جاتا۔ صبا کو اب اکثر وہ فراغت کے دن یاد آتے جب وہ مزے سے گھر میں رہا کرتی تھی۔ 2-3 گھنٹے میں اسے فرصت مل جاتی، گھر شیشے کی طرح چمکتا اور علی بھی بے حد خوش اور صحت مند تھا۔ اب نہ صرف وہ کمزور ہو گیا تھا بلکہ صبا کی صحت بھی متاثر ہوئی تھی۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگ گیا تھا اور ہر وقت ٹینشن میں مبتلا رہنے کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے بڑی نظر آنے لگی تھی۔ وہاج نے 2-1 بار نرمی سے اسے اس کی حالت کا احساس دلا کر نوکری چھوڑنے کے لیے بھی کہا، مگر اب تو وہ صرف وہاج کی تنخواہ میں بسر کرنے کے تصور سے بھی گھبرا جاتی تھی۔ نہیں وہاج، علی کی پڑھائی کے اخراجات دیکھ رہے ہیں آپ، اور پھر اگر ہم اسے انجینئر بنائیں گے تو انجینئرنگ کی تعلیم کے تو بے انتہا اخراجات ہوتے ہیں، ہم کیسے افورڈ کر سکیں گے؟
اب اپنی تنخواہ سے میں 2 کمیٹیاں ڈال رہی ہوں، اس طرح کم از کم کچھ بچت تو ہو رہی ہے۔ صبا نے صاف انکار کر دیا۔ وہاج کی خواہش تھی کہ علی کے بعد ان کے ہاں ایک اور بچہ پیدا ہو، علی کا بھائی یا بہن۔ وہ بیٹی کے آرزومند تھے، مگر صبا ابھی دوسرا بچہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سوچتی اگر پہلے بچے کی طرح دوسرا بھی آپریشن سے ہوا تو کیا ہوگا؟ میں کم از کم 2 ماہ کے لیے گھر میں اسیر ہو جاؤں گی۔ اسکول والے تو اتنے دن کی چھٹیوں میں کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈ لیں گے، اور پھر کمیٹیوں کے پیسے کہاں سے بھرے جائیں گے؟ وہ سوچتی اور دل چاہنے کے باوجود وہاج کی خواہش کو رد کر دیتی۔ ابھی نہیں، کچھ عرصے بعد۔ وہ وہاج اور خود کو ایک ساتھ تسلی دیتی۔ علی 10 برس کا ہو گیا تھا۔ اب چائلڈ کیئر سینٹر کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ آرام سے گھر میں تنہا کھیلتا رہتا یا پھر کتابیں پڑھتا رہتا یا سو جاتا۔ صبا کی محنت کی پورے خاندان میں دھوم تھی۔ اس نے نہ صرف اسکول میں پڑھایا بلکہ دن رات ایک کر کے پرائیویٹ طور پر پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی، اور جس اسکول میں وہ بطور ایک جونیئر ٹیچر کے رکھی گئی تھی اب وہاں کی ضرورت بن گئی۔ اس کی تنخواہ میں بھی ٹھیک ٹھاک اضافہ کر دیا گیا تھا۔ خاندان کی سب خواتین کے لیے صبا ایک مثال تھی۔ وہ روشنی کا ایک ایسا مینار بن گئی کہ جس نے اپنی کرنوں سے اپنے بیٹے کے راستے میں آنے والے تمام تاریک گوشوں کو منور کر دیا تھا۔ اب تو وہاج بھی برملا اعتراف کرتے تھے کہ علی کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے صبا نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ اس نے رات دن محنت کر کے بینک میں ایک معقول رقم جمع کر لی تھی، مختلف قسم کے سرٹیفیکیشن اور انعامی بانڈز خرید رکھے تھے۔ علی کے مستقبل کو بہتر بنانے کے چکر میں اس نے دوسرے بچے کی خواہش کو بھی پسے پش ڈال دیا تھا، اور شاید اللہ تعالیٰ کو بھی اسے ایک ہی اولاد کی خوشی دکھانا منظور تھا، ورنہ انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کو جسے دنیا میں بھیجنا ہوتا ہے وہ آ ہی جاتا ہے۔ علی وہاج اور صبا کی آنکھوں کا تارا تھا، اور اب تو وہ ایک انجینئر بن چکا تھا۔ صبا کے ایک بڑے خواب نے اپنی تعبیر کو پا لیا تھا۔ وہ ایک برسر روزگار بیٹے کی ماں تھی۔ نوجوان لڑکیاں اس کے گیٹ پروانوں کی طرح چکر لگاتیں۔ لڑکیوں والے گھروں میں اسے سر آنکھوں پر جگہ دی جاتی اور خوب خاطر تواضع کی جاتی۔ صبا اس قدردانی اور محبت کے پیچھے چھپے جذبے اور خواہش کو خوب سمجھتی تھی۔ وہ خود بھی علی کے سر پر صحرا سجانے کے لیے بے چین تھی، اور اب تو اس سے پہلے کی طرح گھر کی ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھائی جاتی تھیں۔ بہت تھک جاتی تھی۔ اس کے کان گھر میں چھائی خاموشی میں کسی کھنکتی ہوئی ہنسی کو سننے کے لیے بے چینی سے منتظر تھے۔ لیکن جب اس نے علی سے اس بارے میں بات کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر اسے اپنے آفس میں کوئی کولیگ وغیرہ پسند ہو تو وہ صاف طور پر بتا دے، صبا اور وہاج دونوں ہی علی کی پسند کو مقدم رکھنا چاہتے تھے۔ امی اب میرے لیے اپنی پسند سے کوئی لڑکی لے آئیں، بس اس نے گریجویشن کیا ہو لیکن گھریلو ہونی چاہیے۔ مجھے الٹرا ماڈرن قسم کی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ میرے لیے مڈل کلاس طبقے سے کوئی لڑکی لے کر آئیں جو گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ ساتھ آپ دونوں کو بھی خوش رکھے۔ علی نے بے حد بردباری سے کہا تو صبا کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ علی کا فیصلہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ صبا نے بہت سی لڑکیاں دیکھیں اور بے شمار لڑکیوں کو مسترد کرنے کے بعد اس نے اپنی دانست میں ایک گراں قدر ہیرے کا انتخاب کر لیا۔ تانیہ بہت خوبصورت تھی، اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اسی سال اس نے بی ایس سی میں فرسٹ کلاس حاصل کی تھی اور ان دنوں کمپیوٹر کورس مکمل کر رہی تھی۔ توقع کے مطابق علی کا رشتہ تانیہ کے والدین نے خوشی خوشی منظور کر لیا۔ بے حد دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہوئی۔ بہو گھر میں لا کر صبا کے تو گویا پاؤں زمین پر نہ پڑتے تھے، مگر کبھی کبھی وہ سب نہیں ہوتا جو انسان سوچتا ہے یا چاہتا ہے۔ پہلے بچے کی آمد کے ساتھ ہی تانیہ کو یہ گھر بہت تنگ محسوس ہونے لگا۔ رات دن اس کے نئے گھر کے تقاضے بڑھتے جا رہے تھے۔ مجبور ہو کر علی نے یہ مسئلہ ماں باپ کے سامنے رکھا اور صبا دل تھام کر بیٹے کی شکل دیکھتی رہی۔ دیکھو بیٹا، تانیہ الگ ہونا چاہتی ہے، یہ اس کا قانونی حق ہے۔ جب دلوں میں جگہ باقی نہ رہے تو بہتر یہی ہے کہ جگہ تبدیل کر لی جائے۔ اس کی بات مان لو۔ وہاج نے نظر کا چشمہ اتار کر اپنے قریب رکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، لیکن میں آپ کو اور امی کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ علی پریشان تھا۔ بیٹے، اب بھی ہم اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ تم آفس سے آ کر ایک ذرا 10 منٹ ہمارے پاس بیٹھتے ہو، پھر کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہو تانیہ اور اریب کو لے کر۔ اللہ تمہارے ابا کی تندرستی قائم رکھے، مجھے ان کا ہی سہارا بہت ہے۔ صبا کے لہجے میں افسردگی تھی۔ جاؤ علی، جو تانیہ کی خواہش ہو وہی کرو، ماں باپ تو ویسے بھی چراغ سحری ہیں، اب بجھے کہ تب بجھے، زندگی تمہیں اب اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ بس اتنی عنایت کرنا کہ اپنی ماں کے پاس آفس سے روز آ جایا کرنا اور گھر یہیں کہیں قریب ہی لینا، تاکہ ہم لوگ جب جی چاہے تم سے یا اریب سے ملنے آ سکیں۔
وہاج نے کہا تو علی نے محبت سے وہاج کے ہاتھ تھام لیے۔ ابا، آپ نے مجھے ایک شدید ذہنی ٹینشن سے نکال لیا۔ یو آر گریٹ۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے بالکل قریب ہی کہیں مکان یا فلیٹ ڈھونڈوں گا۔ آپ کا اور امی کا جب جی چاہے آپ اپنے بیٹے کے گھر آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں آفس سے سیدھا یہاں آؤں گا اور امی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پیے بغیر گھر نہیں جاؤں گا، اور ہر اتوار کو کھانا ہم سب اکٹھے کھائیں گے، امی کے ہاتھ کا پکا ہوا۔ یہ تو بڑی اچھی پلاننگ ہے۔ صبا خوش ہو گئی۔ اور یہ صرف پلاننگ ہی نہ تھی، بلکہ علی نے اس پر پورا عمل بھی کر کے دکھایا۔ گھر سے دور ضرور ہو گئے تھے، مگر صبا کو لگتا تھا کہ اس کا بیٹا اس سے دور جا کر اس کے زیادہ قریب ہو گیا ہو۔ علی روز آفس سے آ کر پہلے ماں باپ کے حضور حاضری دیتا اور بیٹھا باتیں کرتا رہتا، بلکہ کبھی کبھی تو وہاج کو ہی اسے ٹوکنا پڑتا۔ بیٹا، تمہیں آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی، اب گھر جاؤ، تانیہ انتظار کر رہی ہوگی۔ دن رات اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہے تھے۔ تبھی ایک دن صبا اریب کی یاد میں بے چین اسکول سے واپسی پر علی کے فلیٹ جا پہنچی۔ اریب کی کشش اکثر اسے یہاں کھینچ لاتی تھی۔ اریب اپنے کمرے میں ڈھیر سارے کھلونے سجائے کھیل رہا تھا۔ تانیہ کچن میں تھی۔ دروازہ اسی نے آ کر کھولا تھا۔ سرسری دعا سلام کر کے وہ دوبارہ کچن میں جھانک گھسی، لیکن 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں صبا نے دیکھ لیا کہ تانیہ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور موڈ خراب ہے۔ صبا سیدھی اریب کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دادی کو غیر متوقع طور پر دیکھ کر کھل اٹھا اور دوڑ کر ان کی گود میں جا بیٹھا۔ 5-10 منٹ کے بعد تانیہ کھانے کے لیے پوچھنے کمرے میں آئی تو صبا سے رہا نہ گیا۔ کیا بات ہے تانیہ، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ جی امی، طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ بیٹی، تم مجھے ماں سمجھو یا نہ سمجھو، میرے لیے تم بالکل میری بیٹی جیسی ہو۔ تمہاری خاموشی اور اداسی مجھے بہلا رہی ہے۔ مناسب سمجھو تو مجھے اپنی پریشانی کی وجہ بتا دو۔ کیا علی سے کوئی بات ہو گئی ہے؟ صبا نے نرم لہجے میں پوچھا۔ امی، تانیہ نے بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر صبا کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں شکایت تھی۔ امی، آپ نے ساری زندگی سروس کی، اب بھی کر رہی ہیں، کیا پڑھی لکھی خواتین کا جاب کرنا بری بات نہیں؟ نہیں بیٹا، بالکل نہیں، صبا نے فوری طور پر کہا۔ میں نے تو خود نوکری کر کے گھر بنایا ہے، اپنے میاں کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کے بیٹے کی سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آتی۔ تانیہ روحان سی ہو گئی۔ اب اریب سال بھر کا ہو گیا ہے، میں اسے 3-4 گھنٹوں کے لیے چھوڑ سکتی ہوں آپ کے گھر یا کسی اچھے سے بیبی کیئر سینٹر میں۔ آپ کو معلوم ہے میں نے کمپیوٹر کورس کر رکھا ہے، مجھے ایک کمپیوٹر اکیڈمی سے بہت اچھی آفر آئی ہے، گھر سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، مگر علی کسی طور پر بھی تیار نہیں۔ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ علی خواتین کی جاب کے خلاف ہیں، جبکہ وہ پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ والدین کی اولاد ہیں، اور پھر بھی اتنی دقیانوسی سوچ۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، تانیہ نے نہایت دکھ سے کہا۔ صبا کے چہرے پر تعصب اور حیرت کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا ہے بیٹی، صبا سوچ میں پڑ گئی۔ اس کی نگاہ میں اس بات میں کوئی حرج نہ تھا کہ تانیہ جاب کر لے۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ گھر بنانے کے لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا عملی زندگی میں آنا بہت ضروری ہے۔ ایک پڑھی لکھی عورت کو اپنی ڈگری، اپنا ذہن گھر میں بیٹھ کر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کا میدان عمل میں آنا ملک کی ترقی کے لیے بھی بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگنے سے ملک کا نقصان ہے۔ تم گھبراؤ نہیں تانیہ، میں علی سے بات کروں گی، اسے سمجھاؤں گی، مجھے یقین ہے میری بات وہ نہیں ٹالے گا، اس نے آج تک میری کوئی بات نہیں ٹالی ہے۔ صبا نے تانیہ کو تسلی دی۔ تانیہ مطمئن ہوئی یا نہیں، البتہ وہ کمرے سے باہر ضرور چلی گئی، اور پھر باقی وقت اریب کی معصومانہ حرکتوں میں بھی صبا کا دل نہیں لگا۔ جلد ہی وہ تانیہ کے روکنے اور اریب کے منہ بسیرنے کے باوجود اٹھ کر گھر چلی آئی۔ اس کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ علی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی امی، علی مکمل طور پر ماں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم تانیہ کو ملازمت کی اجازت نہیں دے رہے ہو اور اس کی نوکری کے خلاف ہو۔ صبا کا لہجہ استفہامیہ تھا۔ جی ہاں، صرف تانیہ کے ہی نہیں بلکہ ان تمام خواتین کی نوکری کے خلاف ہوں جو شوقیہ یا محض وقت گزاری کے لیے ملازمت کر رہی ہیں، علی نے نہایت اطمینان سے کہا۔ اس کے انداز میں کوئی جھجک نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے یہ جواب پہلے سے ہی سوچ کر رکھا ہو۔ صبا نے حیرانی سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ علی؟ اس لہجے میں استعجاب بھی تھا اور تعصب بھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ایک پڑھے لکھے گھرانے کے فرد ہو، خود بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، یہ جہالت کی بات تم نے کیوں سوچی؟ وہ اپنے لہجے میں اتر آنے والے دکھ کو نہ چھپا سکی۔ وہاج بھی حیرانی سے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امی، عورت کے لیے سب سے مقدم اور محترم جگہ اس کا گھر ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، علی نے نرم لہجے میں کہا۔
بے شک مجھے اس سے انکار نہیں، مگر تانیہ کے پاس اگر کوئی صلاحیت ہے تو اسے استعمال کرنے کا اسے پورا پورا حق ہے، اور بچے کو متاثر کیے بغیر وہ کام کر سکتی ہے۔ وہ تمہارا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے۔ مجھے اپنے قوت بازو پر بھروسہ ہے امی، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر گھر متاثر نہ بھی ہوا تو بچہ تو ضرور متاثر ہوگا۔ کہاں رہے گا اتنی دیر اریب؟ کہیں بھی رہ سکتا ہے بیٹا۔ صاف بات ہے کہ میں تو ذمہ داری نہیں لے سکتی، کیونکہ صبح میں اسکول میں ہوتی ہوں اور وہاں سے واپسی پر اتنی تھک جاتی ہوں کہ تمہارے بیٹے کے پیچھے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی۔ ہاں تانیہ کوئی قریبی بیبی کیئر سینٹر جوائن کر سکتی ہے۔ تم شاید بھول گئے، لیکن مجھے یاد ہے کہ تم بہت چھوٹے سے تھے تب میں تمہیں بیبی کیئر والوں کے حوالے کر کے اسکول پڑھانے جاتی تھی۔ صبا کے سامنے گزرا ہوا ایک ایک لمحہ آ کھڑا ہو گیا۔ میں کبھی نہیں بھولا امی، اور تانیہ کو جاب کرنے کی اجازت نہ دینے کی شاید سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ کیا؟ صبا ششدر رہ گئی۔ علی کا وجود ہی تو تھا کہ جس کی خاطر وہ سکھ کے آرام کے ایک ایک لمحے کو ٹھکراتی رہی تھی۔ اسے اپنی بات پر شبہ سا ہوا۔ نہیں، علی یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سب کچھ میں نے علی کی خاطر ہی تو کیا ہے۔ اتنی محنت، اتنی جدوجہد کہ جس کے تاوان میں بہت سے خواب اور بہت سی خواہشیں چلی گئیں۔ وقت سے پہلے ہی تھکن اوڑھ کر بالوں میں چاندی کے تار سجا لیے، اور جس کی وجہ سے سب کچھ کیا، وہی مجھے مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ تو کیا علی اسے قربانی نہیں سمجھتا جو میں نے اس کو اور گھر کو بنانے کے لیے دی؟ صبا کے دماغ کے تار جھنجھنا گئے۔ پھر بھی اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے بڑی امید سے کہا، کیوں بیٹا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں چائلڈ کیئر سینٹر میں ڈال کر غلطی کی تھی؟ میں نے تمہارے لیے، اس گھر کے لیے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا۔ تمہاری دیکھ بھال میں اپنے ہاتھوں سے نہ کر سکی، مگر وہاں کیئر سینٹر میں بھی تمہارا خیال رکھا جاتا تھا۔ وہاں کی ٹیچرز تمہیں کتنا پیار کرتی تھیں، یہ تم جانتے ہو، بالکل ایک ماں کی طرح۔ میں نہیں سمجھتی کہ تمہاری شخصیت میں کوئی کمی ہے، تم ایک کامیاب انسان ہو۔ صبا نے بڑی آس سے علی کی طرف دیکھا، جیسے وہ ابھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے گا، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، واقعی آپ نے ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، آپ کا کوئی فیصلہ غلط نہ تھا۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ علی کے چہرے پر پھیلی سنگلاخ چٹانوں جیسی سختی قائم رہی۔ وہ تھوڑا سا آگے جھک کر ٹھنڈے لہجے میں بولا، ماں یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں اندر سے کتنا مکمل ہوں، میں اپنے بیٹے کو اپنے جیسا مکمل انسان نہیں بننے دوں گا۔ بے شک چائلڈ کیئر سینٹر میں ماں جیسا پیار ہوتا ہے، مگر ماں نہیں ہوتی، ماں کا لمس نہیں ہوتا۔ علی کی آواز میں ایسا کرب تھا کہ صبا اور وحاش دونوں ہی اس سے نظریں نہ ملا سکے۔ علی کی بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔